اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب غدیر کے سلسلے میں یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ یہ جو خطبے میں الحمدللہ کی بات کہی ہے وہ غدیر کے موقع پہ مخصوص طور پر حکم وارد ہے کہ یہ کہو کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں کہ جس نے ہم کو علی ابن ابی طالب کی محبت سے متمسک کیا ہے، علی کی ولایت سے متمسک کیا ہے، اور ولایت کا اعلان ہونے کے بعد یہ سلسلہ جاری تھا کہ چاہنے والے ایک دوسرے سے گلے ملتے تھے تو کہتے تھے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات پڑھیے محمد اگر عربی یاد نہ ہو تو اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں کہ جس نے ہم کو علی ابن ابی طالب کی ولایت سے متمسک کیا ہے۔ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اللہم والے من والاہ وعاد من عاداہ، میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پالنے والے تو اس کو اپنا محبوب بنا لے، اس سے محبت رکھنا، جو علی کو دوست رکھے، اور اس کو تو اپنا دشمن قرار دے کہ جو علی کو دشمن رکھے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ یہ جشن غدیر ہے نا، اور یہ غدیر کی دعا ہے پیغمبر کی۔ میں اس کے سلسلے میں بتاؤں کہ یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ نبی کی دعا رائے گاں اور غلط تو نہیں ہو سکتی۔ پالنے والے تو اس کو اپنا محبوب بنا لے جو علی کو دوست رکھے۔ قرآن مجید کا فیصلہ کیا ہے؟ عزیزو سنو، قرآن مجید کا فیصلہ ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تقوی والوں کو دوست رکھتا ہے، اور نبی کریم دعا کر رہے ہیں کہ پالنے والے تو اس کو اپنا دوست قرار دے، اس کو اپنا محبوب بنا لے جو علی کو دوست رکھے۔ اگر غدیر کو پہچان لے انسان تو ابھی
مولانا ناظم علی صاحب قبلہ یا مولانا سبیع الحسن صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے ان سب کا نچوڑ اور خلاصہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ غدیری بننا کہنا اپنے کو اور ہے، اور معرفت غدیر کی حاصل کرنا اور ہے۔ میں پچھلی تقریروں میں غدیر سے متعلق بہت کچھ عرض کر چکا ہوں۔ اس وقت یہ متوجہ کرنا ہے کہ پیغمبر کی کتنی عظیم دعا ہے مولائیوں، مولا کے چاہنے والوں، کہ پیغمبر نے یہ دعا کی ہے کہ پالنے والے تو اس کو اپنا محبوب بنا لے جو علی کو دوست رکھے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے قانون کو توڑ دے؟ آپ شاید متوجہ نہ ہو، غور کیجئے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ اپنے بنائے ہوئے اصول کو توڑ دے؟ اس نے اعلان کیا ہے نا کہ اللہ تو تقوی والوں کو دوست رکھے گا، اور نبی کریم دعا کر رہے ہیں کہ پالنے والے اس کو اپنا محبوب بنا لیں۔ جو علی کو دوست رکھے، اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کی دعا غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اگر محبوب الہی بننا ہے تو ہم سب کو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ علی والا وہی ہو سکتا ہے جو متقی ہو۔ بات تقوی کی آئی تو عزیز و تقوی کہتے کس کو ہیں؟ دنیا نے تقوی کا تصور جو رائج کر دیا ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ پھٹا پرانا، معمولی زندگی، معمولی لباس، معمولی غذا۔ یہ کس حدیث میں ہے، کس آیت میں ہے، کہاں ہے؟ تقوی نہ معمولی لباس کا نام ہے، نہ زرق برق کپڑے کا نام ہے۔ تقوی لمبی تسبیح ہلانے کا نام نہیں ہے، معمولی غذا کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ تقوی والوں کو خدا دوست رکھے گا، اور آپ کے مولا کی دعا کیا ہے؟ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اے میرے مالک، مجھے متقین کا امام بنانا۔ اگر آپ کے پاس تقوی نہیں ہے تو علی گوارا نہیں کریں گے کہ وہ آپ کے امام بن جائیں۔ امیر المومنین نے درخواست کی ہے خدا سے کہ پالنے والے مجھے متقین کا امام بنا دے۔ لہذا ضرورت ہے کہ اگر علی کو امام بنانا ہے اور ماننا ہے تو متقی بنو۔ اگر محبوب الہی بننا ہے تو تقوی اختیار کرو۔ اب میں اس کو موضوع تو نہیں بناؤں گا، آگے بڑھنا ہے مجھ کو، لیکن اگر عقل و فکر ہے تو یہ تمہید ہے سوچنے اور سمجھنے کے لیے۔ تقوی کا وہ تصور جو دنیا نے پیش کر دیا ہے وہ غلط ہے۔ قرآن سے پوچھو، جس قرآن میں قدرت نے کہا ہے کہ اللہ تقوی والوں کو دوست رکھے گا، اسی قرآن سے پوچھو کہ تقوی ہے کیا۔ تو اس وقت میں اس کو موضوع تو نہیں بنا سکتا ہوں۔ 3 چیزیں ہیں کہ جس کو اللہ نے تقوی سے تعبیر کیا ہے۔ ایک پہلا زینہ ہے خوف خدا، اللہ کا ڈر۔
دوسرا زینہ تقوی کا ہے. دیکھیں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دعائے پیغمبر ہے کہ جو علی کو دوست رکھے اسے تو اپنا محبوب بنا لے، اور محبت محبوب اللہ اسی کو بنائے گا جو متقی ہوگا. اس لیے غور سے آپ اس کو دل میں اتاریں کہ تقوی کا پہلا زینہ ہے خوف خدا، دوسرا زینہ ہے اطاعت خدا، اور آخری منزل تقوی کی ہے تنزیہ القلوب عن الذنوب، دل کو گناہ سے پاک رکھنا. صلوات پڑھیے محمد علیہ. میں ساری قسموں کی شرح اس وقت نہیں کروں گا، صرف ایک بات کے لیے 2 جملے کہوں گا کہ خوف خدا، ڈرو اللہ سے. ترجمہ بھی یہی آپ سنتے رہتے ہیں، اتقوا اللہ اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے. میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہمارے معاشرے میں عقل یہ کہتی ہے کہ ڈرا دھمکا کر کوئی بات منوا لینا اچھی چیز نہیں ہے. پڑھیں گے صلوات؟ غور فرمائیں گے. ڈرا کے دھمکا کے منوانا یہ صاحبان عقل کے نزدیک درست نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے. تو کیا اسلام اور قرآن ایسی بات کہے گا کہ جو عقل والوں کے نزدیک اچھی نہ ہو؟ پھر کیا مطلب ہے ڈرو اللہ سے؟ تو یہ بھی موضوع تفصیلی ہے، میں نچوڑ عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں. صاحبان شعور ہیں، غور فکر کریں. ڈرو اللہ سے، تو ڈر کی 2 قسمیں ہیں. ڈرنا و ماننا 2 چیزیں ہیں. ایک چیز ہے ڈر کے ماننا. یقیناً یہ درست نہیں ہے کہ ڈرا کے منوایا جائے. ایک چیز ہے ڈر کے ماننا اور منوانا. یقیناً ڈر کے ماننا اور منوا لینا یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو سنیے، ایک قسم ڈر کی کیا ہے؟ ڈر کے مانے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. پھر دوسری قسم ہے ڈرنے کی اور ماننے کی. کیا؟ ڈر کے ماننا نہیں، مان کے ڈرنا. درود پڑھیے محمد اور آل محمد. تقوی کا مفہوم آسانی سے ذہن میں اتارنے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی بات کہی ہے. ڈر کے ماننا غلط ہے، صحیح نہیں ہے. مان کے ڈرنا یہ بہت ہی عظیم نعمت ہے. چاہنے والوں، جہاں جہاں بھی اتقوا اللہ آیا ہے قرآن میں، یہ حضرات ان کے پیش نظر ہے، آپ بھی تلاوت کرتے ہوں گے. اتقوا اللہ جہاں بھی قدرت نے کہا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ آمنو. اتقوا اللہ پہلے منوایا نہیں ہے، ایمان کی دعوت پہلے نہیں دی ہے. جیسے ہی کہا اتقوا اللہ، غور کر رہے ہیں میں جو کہنا چاہتا ہوں. جہاں جہاں آئے تھے پہلے کہا ہے یا ایھا الذین آمنو،
اتقوا اللہ، اے ماننے والو، اے ایمان والو، خوف خدا پیدا کرو۔ تو یہاں خود واضح ہے کہ ڈر کے منوانے کی بات نہیں ہے، مانا ہے تو عظمتوں کا خوف پیدا کرو۔ مثال جس کا ذکر ہو رہا ہے، جشن ہے مولا کی زندگی، یہ تو سب پہ حاوی ہے۔ مجلس کا مزاج نہیں ہے، لیکن مثال دینا چاہتا ہوں صرف کہ کیا بات ہے۔ جب کوئی آدمی کسی پہ گھات لگاتا ہے، مارنا چاہتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے، تو فطرت کیا کہتی ہے؟ کسی دروازے کے اوٹ لے لو، آڑ لے لو، کسی پیڑ کے اوٹ میں چھپے رہو، دیوار کے پیچھے آ جاؤ، اور جس پہ حملہ کرنا ہے جب وہاں سے گزرے حملہ کر دینا۔ فطرت ہے نا انسان کی۔ مجھے سوچنا پڑا کہ ابن ملجم نے جو وار کیا ہے وہ فطرت کے خلاف کیوں ہے؟ ارباب کرم، اس کو تو چاہیے تھا کہ دروازے، مسجد کے دروازے کی اوٹ لیتا اور جیسے امیر المومنین داخل ہوئے تھے حملہ کر دیتا۔ فطرت کا تقاضا تھا، لیکن اس نے فطرت کے خلاف یہ کام کیا کہ بھرے مجمع میں نماز کے درمیان اس نے مولا پہ حملہ کیا ہے۔ عزیزو، پھیلا نہیں سکتا ہوں گفتگو کو، آگے بڑھ جاؤں کہہ کے سب سمجھدار افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ دشمن تھا علی کا، مارنا چاہتا تھا، لیکن دشمن ہونے کے باوجود علی کو پہچانتا تھا۔ کیا وہ جانتا تھا کہ قرآن نے کہا ہے بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہیں؟ یعنی وہ سمجھتا تھا کہ علی کے اوپر کہیں میرا حملہ کامیاب نہیں ہوگا۔ کب حملہ کامیاب ہوگا؟ ارے بھائی، ڈاکٹر ایک انجیکشن سوئی بھی دینا چاہے، آپ بازو کو کڑا کر لیں، نہیں دے گا، وہ کہے گا بازو کو ڈھیلا کرو۔ تو جسم جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہے علی کا جسم، وہاں کہیں پہ اس کا حملہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ علی کو پہچانتا تھا کہ جب مسلح پر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو علی کے خوف خدا سے جوڑ بند ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ایک نفسیاتی بات ہے۔ فطرت کے خلاف اس نے یہ کام اسی لیے کیا تھا کہ میرا حملہ کہیں کامیاب نہیں ہوگا، وہیں کامیابی ملے گی جہاں علی کا جوڑ بند ڈھیلا پڑ جائے۔ مسلح پر آئیں گے تو بیت کی ٹہنی کی طرح سے علی کانپتے ہیں۔ یہ کاہے سے؟ خوف خدا، عظمت خدا کا خوف۔ آپ چھوٹی سی مثال ہے، میرے سامنے آتے ہوئے اکثر نوجوان ڈرتے ہیں، کیوں؟ کیا میں کوئی ڈنڈا لیے بیٹھا ہوں؟ نہیں، جن کو پہچان ہے کہ یہ ہمارے عالم ہیں تو وہ عظمتوں کی بنیاد کے اوپر آتے ہوئے جھجکتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ تو ایک معمولی سی مثال ہے میرا سمجھنے کے لیے، تو جو عارف پروردگار کا ہو وہ جب خدا کی بارگاہ میں حاضری دے گا تو یقیناً عظمت خدا کی وجہ سے
خوف الہی پیدا ہوگا۔ تو بات دور چلی گئی، خوف خدا تقویٰ ہے، ایک چھوٹا سا زینہ، پہلا زینہ ہے۔ متقی بنو تاکہ علی کے امام بن جاؤ، علی امام بن جائیں آپ کے، علی گوارا کر لیں امام بننا۔ متقی بنو تاکہ دعائے پیغمبر کے طفیل میں علی کے چاہنے والوں تمہیں محبوب الہی ہونے کا مرتبہ مل جائے۔ غدیر کی دعا ہے، والے من والا، پالنے والے تو اس کو اپنا محبوب بنا لے جو علی کو دوست رکھے۔ تم نے شاید اپنا مرتبہ نہیں پہچانا ہے مولا ایو علی کے چاہنے والوں۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ علی کی محبت کے صدقے میں تم کو محبوب الہی کا شرف مل رہا ہے۔ کبھی غور کیا محبوب الہی کا شرف کتنا بڑا ہے؟ میرے بچوں عزیزوں، محبوب الہی بننا کتنا بڑا شرف ہے۔ بھائی مختصر یہ ہے کہ میرے نبی کو محبوب الہی کا لقب ملا معراج سے۔ معراج کے بعد نبی کو محبوب الہی کا لقب ملا، اور میرے مولا کو یہ لقب خیبر کی رات ملا ہے۔ کل علم اس کو ملے گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ آخر میں بَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اس کو کل علم ملے گا جو اللہ کا محبوب ہوگا، نبی کا چہیتا ہوگا۔ تو محبوب الہی کا لقب امیر المومنین کو، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خیبر میں ملا ہے۔ نبی کو محبوب الہی کا لقب معراج سے ملا ہے۔ اب یہ شرف لینا چاہتے ہو علی کی محبت کے صدقے میں، نبی کی دعا کے طفیل میں، تو جان لو، پہچان لو کہ تمہارا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ نبی کی دعا رہے گا نہیں جائے گی۔ اگر علی کی محبت ہے دل میں تو نبی نے فرمایا ہے پالنے والے اپنا محبوب بنا لے۔ تو اب تم سب کے سب محبوب الہی ہو علی کی محبت کے صدقے میں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اور جب محبوب الہی ہیں، لمبی چوڑی تقریر بہت مناسب نہیں ہے، محفل ہے، شعراء ہیں، لیکن ایک ایک رخ کو میں ہر سال کوشش کرتا ہوں کہ اتار دوں ذہن میں۔ اس میں سے ایک بات ابھی بیٹھے بیٹھے یہ بات ذہن میں آئی۔ تو محبوب الہی بنا کون؟ علی کا چاہنے والا، نبی کی دعا کے صدقے میں۔ جو علی کو دوست رکھے پالنے والے، اس کو تو اپنا محبوب بنا لے۔ اب اگر محبوب الہی ہونے کا شرف تم نے پہچان لیا کہ کتنا بڑا شرف ہے، تو محبوب الہی کون ہوگا؟ محبوب الہی کس کو ہونا چاہیے؟ کون ہوگا؟ جو نماز قضا کرے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رات بھر محفلیں ہوں گی اور صبح کو جا کے سو جائیں گے۔ غدیر کا پیغام ہے۔ محبوب الہی کون ہوگا؟ جو نماز قضا کرے۔ محبوب الہی کون ہوگا؟ جو گناہوں میں زندگی بسر کرے۔ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی کافی ہے سوچنے کے لیے کہ ہم سب محبوب الہی ہیں۔ اگر ہم سب حسینی ہیں، ہم سب علی کے چاہنے والے ہیں، مولائی ہیں، دو ہی سلسلے میں نبی نے دعا کی ہے، احب اللہ من احب حسینہ، پالنے والے تو اس کو اپنا محبوب بنا لے جو حسین کو دوست رکھے۔ اور غدیر میں یہ دعا ہے کہ اللہم والے من والا، پالنے والے تو اس کو اپنا محبوب بنا لے جو علی کو دوست رکھے۔ تو علی والا محبوب الہی ہے، حسین کا چاہنے والا محبوب الہی ہے۔ اور اب اگر واقعی محبوب الہی ہے
تو شب بیداریوں کے بعد سوئے گا نہیں، نماز سے غافل نہیں ہوگا۔ اگر واقعی مولائی ہے تو پھر محفل کے بعد جا کے بستر نہیں سنبھالے گا، مسجد کا رخ کرے گا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ دعوائے محبت اور ہے۔ ہاں، مل کے صلوات پڑھ لیجئے محمد اور آل محمد پر۔ بس میں چلیے سب باتیں اب میں ساری چیزوں کو چھوڑ کر غدیر کے سلسلے کوئی گفتگو آگے نہیں بڑھانا چاہتا۔ آپ کی زحمت تمام کرنے کے لیے، شعراء کو موقع دینے کے لیے، پر ایک بات، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ دوسرا ٹکڑا ہے پالنے والے والے من والا۔ تو میں نے دوسرے ٹکڑے کے بارے میں تھوڑا سا وقت آپ کا لے لیا کہ پالنے والے تو اس کو اپنا محبوب بنا لے جو علی کو دوست رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی تو ہیں اور مولائیوں کو علی کے مولا ماننے پر ناز ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ بہت تقریریں سنی ہیں، لہذا ہر مولائی جھومتا ہے اپنے مولائی ہونے پر۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم غدیری ہیں، ہمیں ناز ہے کہ ہم مولائی ہیں، ہے نا؟ تو ذرا سا فخر کرنے والے سے، ناز کرنے والے سے پوچھ لو کہ بھائی کیوں فخر کر رہے ہو کہ ہم مولائی ہیں؟ یہ بھی کوئی بتانے کی بات ہے؟ غدیر میں علی ہمارے مولا بنے، ہم فخر نہ کریں؟ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ دیکھیے بہت ہی اہم پیغام ہے۔ یہی نہ جواب ملے گا کہ ہم کیوں نہ فخر کریں اپنے غدیری ہونے پر، کیوں نہ ناز کریں مولائی ہونے پر؟ کیوں؟ اس لیے کہ غدیر میں علی ہمارے مولا بنے ہیں۔ اچھا ٹھیک، اب میں ایک سوال کروں گا مولائیوں، یہی طے کر لو کہ غدیر میں علی مولا بنے ہیں۔ اب بنے، کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ اپنے فخر اور ناز میں کہیں گے کیوں نہ ناز کریں، غدیر میں علی ہمارے مولا بنے ہیں، تو کیا مجھے پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ بھائی غدیر میں اگر آپ کے مولا بنے ہیں، مولا کائنات، تو غدیر کے پہلے علی مولا نہیں تھے آپ کے؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ کوئی مولائی، کوئی غدیری یہ کہے گا، ہمت ہے کہ غدیر کے پہلے علی ہمارے مولا نہیں تھے؟ تھے نا، غدیر کے پہلے بھی ہمارے مولا تھے۔ پھر اس اعلان کا کیا مطلب کہ من کنت مولا ہو؟ صلوات بر محمد اور آل محمد۔ بہت ظاہر ہے بات جب غور و فکر کی ہوتی ہے تو پھر وہ جوش تو ہوتا نہیں صلوات میں۔ جب میں پڑھوا رہا ہوں صلوات، آپ بھی پڑھ رہے ہیں میرے حکم سے، لیکن جوش نہیں پایا گیا صلوات میں۔ بھائی غدیر میں اگر مولا بنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر کے پہلے علی آپ کے مولا نہیں تھے، اور اگر تھے اور یقیناً تھے، جی غدیر تو بات کی چیز ہے۔ ولایت کا اعلان قرآن نے یعنی خدا نے کیا ہے،
غدیر میں خدا کے حکم سے نبی نے اعلان کیا ہے ولایت کا، اور غدیر کے پہلے اللہ نے علی کی ولایت کا اس وقت اعلان کیا تھا جب حالت رکوع میں نماز کی حالت میں انگوٹھی دی تھی۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ خدا نے قرآن کے ذریعے سے علی کے ولایت کا پہلے اعلان کیا ہے، خود خدا نے۔ غدیر میں تو نبی سے اعلان کرایا ہے۔ تو عزیزو، غدیر کے پہلے علی تھے مولا۔ اب سوچنا ہوگا کہ کیوں غدیر میں علی کے مولا ہونے کا اعلان کرایا ہے نبی سے؟ نہیں، توجہ کی بات ہے۔ اور بھائی سیدھی بات ہے، ابھی میری تقریر سن چکے کہ جب خود خدا قرآن میں غدیر کے پہلے علی کی ولایت کا اعلان کر چکا، تو اب غدیر میں اعلان کی ضرورت کیا تھی؟ لمحہ فکریہ ہے نا، دیکھیں محفل کر رہے ہیں آپ، غدیر کی تو معرفت بھی تو پیدا ہو جائے۔ ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ آخری بات ہے میری، اسی پر تقریر تمام کرنی ہے مجھے عزیزو۔ پھر مل کے صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اور کر رہے ہیں، جب اعلان خود خدا کر چکا ہے قرآن کے ذریعے سے علی کی ولایت کا، تو غدیر میں کیوں اعلان کرا رہا ہے؟ اس اعلان کا مقصد، اور اگر علی پہلے سے ہمارے مولا تھے اور یقیناً تھے، تو پھر ہم یہ اس پر ناز کیوں کریں کہ غدیر میں علی ہمارے مولا بنے؟ کیوں نہ کریں؟ غدیر میں اعلان ہو رہا ہے علی کے مولا ہونے کا، تو اس سبب کو بھی تو سوچو، کیوں غدیر میں اعلان ہو رہا ہے مولا ہونے کا، ہے نا؟ عزیزو، ہم نے اس پر غور نہیں کیا، خالی دعوے کے لیے ہم غدیری بن گئے، مولائی، ناز کے لیے اپنے کو مولائی کہلانے لگے۔ کیا ضرورت تھی اعلان کی غدیر میں؟ علاوہ اور تمام باتوں کے ایک اہم بات جو میری نگاہ میں ہے، اسے کہہ کے بات کو تمام کروں گا محفل کو۔ عزیزو، ہم غور کریں، علی تو تھے مولا پہلے سے، لیکن غدیر میں جو اعلان ہوا ہے اس کا ایک اہم ترین سبب سن لو مولائیوں اور غدیریوں، مولا کے چاہنے والوں۔ نبی کریم نے جو بھاری خطبہ دیا ہے غدیر میں، اس خطبے میں بالکل پہلے اس اعلان سے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس اعلان کے بالکل پہلے سارے مجمع سے ایک عہد لیا ہے، اس پر نظر رکھو۔ الستو اولا، بتاؤ حاجیو،
مسلمانوں، کیا میں تمہاری چیزوں پر تم سے زیادہ تصرف کا حق نہیں رکھتا؟ تمہاری چیزوں پر تم سے زیادہ اختیار مجھے نہیں ہے تصرف کا؟ یہ اقرار نبی نے لیا ہے بالکل اعلان کے پہلے۔ قالوا بلا، سارے مجمع نے عہد کر لیا، اقرار کر لیا، ہاں بے شک یا رسول اللہ، ہماری چیزوں پر ہم سے زیادہ استعمال اور تصرف کا حق آپ کو ہے، ہماری تمام چیزوں پر ہم سے زیادہ اختیار آپ کو ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ اس عہد کے لینے کے بعد بلا فاصلہ نبی نے کہا آگاہ ہو جاؤ، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ مطلب سمجھے، جیسے تمہاری چیزوں پر تم سے زیادہ اختیار مجھے حاصل ہے تصرف کا، استعمال کا، ویسے ہی وہی اختیار علی کو بھی تمہاری چیزوں پہ ہے۔ اس لیے ہمیں ناز ہے مولائیت پر کہ عہد لیا ہے، اور ہم نے عہد کیا ہے غدیر میں، غدیر والوں نے یہ عہد کیا ہے کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم سے زیادہ آپ کو تصرف کا حق ہے ہماری چیزوں پر۔ بات ختم کر دی میں نے۔ اہم ترین چیز ہے یہ، کیوں اعلان ہوا ہے غدیر میں، اس کا سبب بتا دیا میں نے۔ سارے بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین سبب کہ علی کے اختیار کا اعلان ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ علی کے تصرف اور اختیار کا اعلان ہے تم سے زیادہ تمہاری چیزوں پر۔ اب بتاؤ تمہاری چیزیں کیا ہیں؟ ختم دعا آخری فقرہ ہے، بتاؤ تمہاری چیزیں کیا ہیں؟ اولاد ہماری، مال ہمارا، جان ہماری۔ پڑھیں گے صلوات؟ بھائی ہماری چیزیں یہی تو ہیں نا۔ ہم نے مال بیجا خرچ کیا، چاہنے والوں نے، دوستوں نے کہا کیوں مال برباد کر رہے ہو غلط جگہ پہ؟ دلیل کہ چیز ہماری ہے۔ جیسے ہی ہمارے دوست نے کہا کیوں بربادی میں ڈال رہے ہو اپنے مال کو، برباد کر رہے ہو، جواب کیا دیا؟ پلٹ کے ہم نے کہا ہم اپنا مال برباد کر رہے ہیں، آپ سے مطلب؟ بھائی جو نفسیات ہیں، اولاد کو غلط راستے پہ لگایا تھا۔ جب ہمارے بزرگ نے ٹوکا کیوں اولاد کو بربادی کے گھاٹ اتار رہے ہو، فوراً پلٹ کے ہم نے کہا ہم اپنی اولاد کو برباد کر رہے ہیں، آپ سے مطلب؟ جان بیجا کھپائی، کسی چاہنے والے نے ٹوکا کیوں بیجا اپنی جان کھپا رہے ہو، فوراً پلٹ کے کہا ہم اپنی جان کھپا رہے ہیں، آپ سے مطلب؟ نہیں غور کیا؟ یہ دلیل کے لیے میں نے پیش کیا ہے کہ ہماری چیز کیا ہے؟ ہماری جان، آپ سے مطلب؟ ہماری اولاد، آپ سے مطلب؟ ہمارا مال، آپ سے مطلب؟ غدیر کے اعلان نے آواز دی کہ کسی سے مطلب نہیں ہے، ہم سے مطلب ہے۔ تمہاری ماں، تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری اولاد، کسی پر کوئی اختیار نہیں ہے مگر علی کو وہی اختیار ہے، بلکہ تم سے زیادہ تمہاری اولاد پہ علی کا حق ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔
اگر واقعی غدیری ہو، اگر واقعی مولائی ہو، تو آج سے اس بات کو ذہن میں لے کے اٹھنا کہ مال پر، اولاد پر، خود ہماری جان پہ ہم سے زیادہ تصرف کا حق ہے نبی اور علی کو۔ میں نے بات تمام کر دی، ہم سے زیادہ تصرف کا حق ہے۔ لہذا اگر مولا کی مرضی کے خلاف اولاد کو برباد کرو گے تو تم غدیری نہیں ہو سکتے۔ اگر اولاد کو غلط راستے پہ لگاؤ گے، مال کو غلط راستے پہ لگاؤ گے تو تم غدیری نہیں ہو سکتے۔ علی کی مرضی کے مطابق مال خرچ کرو، علی کی مرضی کے مطابق اولاد کی تربیت کرو، علی کی مرضی کے مطابق اپنی جان کہیں کھپاؤ تو کھپاؤ۔ اپنی تمام کر دی میں نے گفتگو۔ اپنی مرضی سے اگر تم نے اپنی جان دے دی تو خودکشی کہلائے گی، اور اگر علی کی محبت میں علی کی مرضی کے مطابق جان دو گے تو شہادت بنے گی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ توفیق دے ہم سب کو، غدیر کی معرفت کی توفیق دے، ہم سچے غدیری بنے، سچے مولائی بنے۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں۔